عزیز دوستو السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے، جموں اینڈ کشمیر، پاکستان، انڈیا، پورے ساؤتھ ایشیا بلکہ ورلڈ پیس کے لیے ایک ٹیسٹنگ کیس ہے۔ کشمیر کے معاملے پہ کوئی بھی خوش نہیں، نہ بھارتی خوش ہیں، نہ پاکستانی خوش ہیں، نہ کشمیری خوش ہیں۔ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ کیس بنتا جاتا ہے، اس میں پوری دنیا کی ایک انٹرسٹ ہے کشمیر پہ۔ میں یونائٹڈ نیشنز پچھلے 27 سال سے جا رہا ہوں، اور وہاں پہ بھی میں جو ہیومن رائٹس کمیشن میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز جو دیکھتا ہوں وہ کشمیری ہیں۔ اور وہیں میری ملاقات آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب سے ہوئی۔ ڈاکٹر شبیر چودھری اتھارٹی ہیں کشمیر پہ، انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے کشمیر اسٹڈیز پہ شاید، اور یو کے میں رہتے ہیں، میرپور، آزاد کشمیر یا انڈیا کی لینگویج میں پی او کے سے تعلق رکھتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں کشمیر پہ۔ کشمیر پہ آپ ان کو ایک کشمیری نیشنلسٹ کہہ سکتے ہیں، جو کہ کشمیریوں کے لیے جیتے ہیں اور کشمیریوں کے لیے ہی ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ شبیر چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم اینڈ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جناب بہت مہربانی آپ کی، آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا۔ شبیر صاحب، ویسے تو کشمیر پہ ہم پورا دن آپ سے بات کر سکتے ہیں، معاملات ہیں کہ ختم نہیں ہوتے۔ کچھ امپورٹنٹ ایشوز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کل آپ کے ایک رفیق، ایک کشمیری نیشنلسٹ غلام عباس صاحب کو کشمیر میں شہید کر دیا گیا۔ وہ کشمیریوں کی ایک آواز تھے، کشمیری جہاں بھی رہتا ہے وہ وہاں سے آواز اٹھاتا ہے۔ وہ شاید کینیڈا میں رہتے تھے، پاکستان آئے تھے پی او کے میں، اور ان کا وہاں پہ بے رحم سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، غلام عباس صاحب کے بارے میں اور اس واردات کے بارے میں پلیز۔ میری طرف سے سب کو پہلے تو آداب اور السلام علیکم۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے پی او آپ نے آزاد کشمیر کہا، ہم تو اس کو ویسے ذات نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقبوضہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر پاکستان کا قبضہ ہے، اینڈ وی لیو ان آکوپائیڈ ٹیریٹری۔ سو آئی وانٹ ٹو میک دس کلیریفیکیشن فرسٹ۔ جہاں تک ڈاکٹر غلام عباس صاحب کا تعلق ہے، ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت ہی اس کو نا پیچیدہ بنا دیا گیا اس مسئلے کو۔ وہ کینیڈا میں رہتے تھے، اور پراپیگنڈا ان کے خلاف یہ کر دیا گیا کہ وہ جو ہے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی اختیار کر لیا اور اس کے بھائی نے بھی۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر غلام عباس صاحب کہتے تھے کہ ریاست کے جتنے سارے مذہب ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اگر ریاست کے لوگ قابل احترام ہیں تو ان کا جو مذہب ہے، جس طرح بھی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ عبادت کرنے کا، ہمارا اپنا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں جب جاتا ہوں مسجد میں، اگر جاؤں تو مسجد میں احترام کروں گا، تو اگر میں مندر میں جاؤں گا تو اس کا بھی مجھے احترام کرنا ہے۔ تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس نے کچھ کچھ باتیں بنائی۔ دیکھیں، آپ پاکستانی ہیں، میں پاکستانی نہیں ہوں۔ آپ کے ملک میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے آدمی کو بھی، جو وزیر خارجہ بھی رہا ہے، پرائم منسٹر بھی رہا ہے، اس کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک جینیس آدمی تھا، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کو بھی مارا گیا تو انہوں نے کہا جی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اس پتہ کریں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر چیک کیا کہ اس کا خطرہ ہوا یا نہیں ہے، یعنی مسلمانی کا معیار جو ہے وہ خطرے میں آخر ختم ہوا ہے۔ تو دوسرے اصول میں جس کو بھی انہوں نے مارنا ہوتا ہے، جس کو بھی انہوں نے متنازع بنانا ہوتا ہے، اس کو مذہب کا ایشو بنا لیتے ہیں۔ جو ڈاکٹر غلام عباس صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ مثلا دیکھیں، یہ ان کے ماتھے پر جو ہندو لگاتے ہیں، ٹیکا کہتے ہیں یا تل کہتے ہیں، جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا، اور جو جس طریقے سے ہندو عبادت کرتے ہیں وہ پلیٹ میں لے کر، ہو اس طریقے سے یہ بھی ان کے فوٹو ہیں، اور وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے کہ اس میں آپ کو جانتے ہیں کہ فاروق عبداللہ کے بھی فوٹوز ہیں، بلاول کے بھی ہیں، بلاول بھٹو کے بھی فوٹوز ہیں اس طریقے سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کنورٹ کر لیا، احترام نے وہ ایسا کیا، ٹھیک۔ دلوں کے حال تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو غلام عباس صاحب اور اس کے بھائی ہیں، یہ اپنے باپ کے مرنے پر کوٹلی، جو کہ پی او کے میں ہے، کوٹلی میں آئے، اور کوٹلی شہر میں رہتے تھے یہ لوگ،
اور جو پراپیگنڈا تھا تو وہ تو ان کے خلاف بہت زیادہ تھا. بہت سے لوگ, سنجیدہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا جی انہوں نے مذہب اپنا جو بدل لیا ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب فرض کیا انہوں نے بدل لیا, تو کم سے کم میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں بندوق لے کر یا پستول لے کر کسی کو مار دوں. ٹھیک ہے جی, مذہب میں آئی ہیو آلویز بلیوڈ ان دس کہ مذہب انسان کا ذاتی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کس مذہب کو اختیار کرتا ہے اور مذہب کو مانتا بھی نہیں ہے. جو ایتھیسٹ ہیں وہ نہیں مانتے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم بندوق لے کر ان کو مار دیں. تو یہاں پر جو مارا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے ایسے کیا جی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی یہ کی گئی ہے. ایک تو اس آدمی کو مار دیا گیا, اگر فرض کیا ایک منٹ کے لیے, اگر یہ مذہب کی بنا پر مارا گیا ہے تو یہ دونوں بھائی ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جو پراپیگنڈے کے مطابق دونوں نے ہندو مذہب کو قبول کیا ہے. اگر دونوں نے قبول کیا تو پھر ایک کو مار دیا گیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا گیا, یہ کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس آدمی جو ہے نا, جس کو ڈاکٹر غلام عباس کہتے ہیں, یہ آدمی پاکستانی نیریٹو کو ریجیکٹ کرتا تھا. یہ کہتا تھا کہ مہاراجا کا علاق جو تھا وہ ایک جینوئن علاق تھا. وہ کہتا تھا کہ مہاراجا کو علاق اپنی ریاست کے علاق کا حق تھا اور اس نے وہ اپنا حق استعمال کیا. وہ کہتا تھا کہ پاکستان نے معاہدہ قائمہ یا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ جو تھا پاکستان کے ساتھ مہاراجا کا, مہاراجا کی اس جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو پاکستان نے سبوتاژ کیا, اس کو ریجیکٹ کیا اور ٹرائبل انویژن کرائی, جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے, خواتین کی بے رحمتی ہوئی. تو دوسرے نقطے میں یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ملیٹنسی ہو رہی ہے, اس کی ابتدا یا مذہب کے نام پر جو کچھ ابھی کہتے ہیں کہ ہو رہا ہے, اس کی ابتدا تو پاکستان نے اکتوبر 1947 میں کی تھی. یہ بات ڈاکٹر غلام عباس صاحب بھی کہتے تھے. تو دوسرے اور پھر پراپیگنڈا جو یہ کہا جا رہا ہے, میں نے سنا ہے, ان قانون سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو راہ نے مارا ہے. میں نے کہا راہ والے کیوں ماریں گے اس کو؟ تو میں نے کہا اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان قابض ہے تو اس سے راہ کو کیا تکلیف ہے گی؟ اگر وہ کہتا ہے اگر فرض کیا اس نے ہندو مذہب اختیار کر لیا تو راہ کو کیا تکلیف ہے گی؟ اصل میں بات یہ آ رہی ہے, تو ان کا موقف تھا, جس آدمی نے یہ بات کی, موقف یہ بیان کر رہا تھا کہ ہندوستان کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہی آدمی کو گولی مار دی ہے, تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان میں ٹالرنس نہیں ہے, تو پاکستان والے بدنام ہوں گے. تو لیکن یہ اتنی خطرناک کارروائی, اتنی خطرناک بات ہے, یہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے اس کی ریمیفیکیشنز کو وہ نہیں سمجھتے, اس کی امپلیکیشنز کو وہ نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پی او کے میں کوئی مسلم نہیں ہے, نن مسلم نہیں ہے, گلگت بلتستان میں کوئی نن مسلم نہیں ہے, اور جو آدمی اپنا مذہب بدلے گا اس کو مار دیا جائے گا. تو اس بائی امپلیکیشن وہ دوسرے لوگ ہیں, مثلا جموں میں نان مسلم ہیں, سوری مسلمان ہیں, تو نان مسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بھی ماریں. یا ہندوستان کے اندر جو نان مسلم ہیں وہ ان کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے آپ ماریں, دیکھیں ہمارے یہاں تو ہم نے صاف کر دیا, ان کو پاک کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو آپ بھی یہ کریں. اور یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات ہے, ویری سٹل پوائنٹ ہے. اگر جموں کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, ہندوستان والے نان مسلم سکھ ہندو جو بھی مارے مسلمانوں کو, تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ پاکستان والے کہیں گے ہاں دیکھا نا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. تو پراپیگنڈا اسٹک کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ اسٹک نہیں آئے گی, لاٹھی کس کے پاس آئے گی؟ پاکستان کے پاس آئے گی. ہندوستان میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے تو پھر اگین پراپیگنڈا کی لاٹھی کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ پاکستان. بدنام کون ہوگا؟ ہندوستان. تو اس کے یہ کہہ کر یہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. It's very dangerous move. We need to oppose it. We need to reject it. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ پھر آپ بات آگے یہ آتی ہے کہ ڈاکٹر غلام عباس صاحب یعنی آپ جب کہتے ہیں نا جو یہ نامعلوم ہے, سب کو معلوم ہے, یہ مارنے والے کون آتے ہیں؟ انہوں نے گولیاں ماری, غائب ہو گئی. کوئی واردات کرنے نہیں آئے تھے, مثلا ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے تھے, کوئی لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے. پھر دیکھیں یہاں پر ایک سوال آتا ہے, جو لوگ یعنی دوسرے مذہب سے اسلام میں آتے ہیں ان کا نام بدلا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ غلام عباس. ٹھیک ہے, عباس کا غلام. ٹھیک, جب اگر اس نے مذہب اختیار کر لیا تھا ہندو, تو ہندوؤں کا نام کیوں نہیں اپنایا اس نے؟ اگر ہندو سے ایک مسلمان آتا ہے, اس کا نام رام ہے, تو اس کے مطابق کوئی اور نام رکھ لیں گے آپ, یا رام داس ہے, جو کوئی نام ہوگا. تو لاجیکلی یہ سوچنا ہے, اللہ نے دماغ دیا, سوچیں اس نے اپنا نام کیوں نہیں بدلا اگر یہ ہندو ہو گیا تھا. اگر یہ ہندو ہو گیا تھا, دو بھائی تھے, تو ایک کو مار دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا گیا.
जिसको छोड़ा गया उसने इसको छोड़ दिया गया कि उसके सियासी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, वो इतना स्ट्रांग नहीं था। डॉक्टर गुलाम अब्बास स्ट्रांग था, इसका एक अपना नैरेटिव था, ये पाकिस्तान के नैरेटिव को ओपनली रिजेक्ट करता था। दैट इज द रूट कॉज। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई है। फिर जब ये भी आ गई कि लोगों ने ये कहा कि इसको अब इसको मार दिया गया, तो उन्होंने बातें काफी की इख्तलाफी। फिर कह रही थी कि इसको आग लगाई जाए या इसको दफनाया जाए। अल्टीमेटली अभी मैं आपको बताऊं कि वहां पर उसका एक अच्छा जनाजा हुआ है, बहुत से लोग उसमें आए और वहां की लीडरशिप भी आई, JKLF के सदर जो है डॉक्टर तोकीर गिलानी भी आए, ठीक है, उन्होंने तकरीर भी वहां पर की। और जिस तरीके से मुसलमानों में जनाजा हुआ और जिस तरीके से कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं दुरूद पाक पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए, इस तरह लेकर के फूलों की चादर चढ़ाई गई, और वो चादर भी जिस पर कलमा शरीफ और दूसरी आयतें लिखी होती हैं वो भी चढ़ाई। अब इससे साबित क्या हुआ कि वहां के लोग उसने उसको मुसलमान जाना। और फिर आपके दिल में क्या है, ये मेरे दिल में क्या है वो आप नहीं जान सकते, मैं आपके दिल का नहीं जान सकता, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। मेरी बात समझिए। तो इट इज वेरी डेंजरस मूव मेरे भाई। तो शबीर भाई, यहाँ तो ये तो कश्मीरियों के साथ तो खेल चलता ही रहता है, किसी को ISI का बना दिया, किसी को रॉ का बना दिया। अब जैसे कि आपके ऊपर भी लेबल लगता है कि आप रॉ के हैं, जबकि आप इंडियन नैरेटिव को फॉरवर्ड नहीं करते, आप तो आजाद कश्मीर की मतलब इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं। तो फिर भी आपको कहते हैं कि आप भी रॉ के एजेंट हैं, और पाकिस्तान की तो अदालतों तक में आपको खींचा गया है, और आपका तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रिन्यू करने के लिए बड़े मसले हुए और कई चीजें हुई। और आप तो क्या आप कौन हैं, आप किसके एजेंट हैं? यार ये मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं किसका एजेंट हूँ। वैसे मुझे आपको बता दूं, आपने शुरू कर दिया। देखिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। जिन्ना को क्या कहते हैं, ब्रिटिश एजेंट था। फातिमा जिन्ना को क्या कहा गया था कि वो हिंदुस्तान की एजेंट थी। अयूब को भी कहा गया था जी अमेरिकन एजेंट है। अभी भी जो है लोग, किसी को कोई आदमी ऐसा है जिसका, यानी पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं फिलहाल, यानी अभी तो ये भी कहा जा रहा था कि ये जो बनी हुई है, अलायंस बना हुआ है इमरान खान के खिलाफ, ये भी इराक एजेंट हैं। तो एवरीबॉडी हु अपोजेस द एस्टैब्लिशमेंट इज एजेंट ऑफ समबडी। ये उनके बस में बदनसीब लोग हैं ये, ठीक है जी। अल्ताफ सैन को भी कहा जी ये एजेंट है। वो किस किस का नाम लिया जाए, भाई जिस आदमी ने भी इख्तलाफ किया वो एजेंट है। और जो जर्नैल हैं उनकी तरफ कोई नहीं इशारा करता, वो किसकी एजेंटी कर रहे हैं कोई बात नहीं करता। अच्छा, इमरान खान को यहूदी एजेंट भी कहा जाता है, इसको भी कहा गया था जी ये जब मोदी का यार है। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब देते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन बात की है तो मैं इसका जिक्र करता हूं। देखिए, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मुझे तो यहूदी एजेंट भी कहा गया, मुझे ये भी कहा गया कि शबीर चौधरी मुसलमान नहीं यहूदी है, मुझे ये भी कहा गया कि शबीर चौधरी जो है ना ये मुसलमान नहीं ये हिंदू है। चौधरी लिखा हुआ इसने, शबीर वैसे लगा दिया है। तो इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है। मैं आपको ये बताऊं कि आपने पासपोर्ट का जिक्र किया, बेसिकली उन्होंने मेरा जो ID कार्ड है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, उसमें ID कार्ड होना बेहद जरूरी है। आपको बताना ये प्रूफ ऑफ योर रेजिडेंस है, वरना तो आपको किसी जगह जाने नहीं देंगे, पकड़कर बंद कर देंगे। अच्छा, आपकी वेरी एग्जिस्टेंस जो है ना उस ID कार्ड पर है। मेरा वो ID कार्ड उन्होंने रिन्यू नहीं किया था। इल्जाम ये लगाया गया कि उन्होंने कहा कि ये शबीर चौधरी जो है ये इंडिया के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये CPAC की मुखाफत करता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, उस पर लिखता है। मेरी 2 किताबें CPAC पर आ चुकी हैं, ठीक है ना, उस पर बाद में जिक्र करता हूँ। तो जब इन्होंने ये किया, कार्ड ब्लॉक कर दिया, वही इसको नहीं इशू नहीं करेंगे। अब मैंने देखिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, अगर मुझे जरा सा भी शक होता तो मैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर ना जाता। मैं न्यू दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं लेकर गया या ब्रिटिश हाई कोर्ट में नहीं लेकर गया, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में मैंने कहा, चैलेंज किया, मैंने कहा आप प्रूव करें। आपने एलिगेशन लगाया, जहां पर ये होता है जब कोर्ट में जाता केस, इस्तिगासा जो होती है, प्रोसिक्यूशन वाले जो होते हैं वो एलिगेशन लगाते हैं और बाज़ औक़ात सबूत भी पेश करते हैं। और फिर जज जो होता है डिसाइड करता है कि एक क्रेडिबल एविडेंस है या नहीं क्रेडिबल, ठीक है। और जज बेचारी की मजबूरियां भी होती हैं बाज़ औक़ात। इन माय केस दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड अ श्रेड ऑफ एविडेंस, किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं हुआ, पेश नहीं कर सकी। लेकिन जब उन्हें पता, पहले डराया गया, मुझे भी डराया गया, मेरी फैमिली को डराया गया, वकील को डराया गया, बहुत से लोगों को जो गवाह था कि जो उसको भी डराया गया।
جب میں اپنی جگہ سے نہیں شفٹ ہوا، جج نے کہا، جب اتنا تنگ آ گیا تھا جج، اس نے کہا یار ایسا کرو، اس کے لیے اس کے خلاف FIR لکھو، میری جان چھوڑو. تو میں کہتا ہوں FIR کا بہانہ بنا کر میں اس کیس کو فائل کر دوں گا. ایسے بھی نہیں کر سکے کہ FIR کس بھی نکالنے میرے لیے. پھر جب 2.5 سال ہو گئے مقدمہ چلا، they were draining my resources. مجھے کسی بھی طرف سے کسی ایک ٹیڈی پیسہ نہیں کسی نے دیا. اگر فرض کیا کہ میرا انتظام کے ساتھ رابطہ ہوتا تو میں تو ان کو یہ تو کہتا یار میرے مدد کرو. میں پاکستان میں کیس لڑنا آسان نہیں ہے. جو ان کو تو یہ تھا کہ گورنمنٹ دے رہی ہے نا، میں اپنی جیب سے دے رہا تھا. صرف ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ ہے عباس بٹ. اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں آپ کا خرچہ جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی میری عزت پر حملہ کیا انہوں نے، آئی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ مائی آنر اینڈ ڈگنیٹی. اگر مجھے مکان بھی بیچنا پڑا تو میں بیچوں گا. when I fought, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے بندے میرے پاس یہاں پر بھیجے جو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. آئی ریفیوزڈ. ایک بار نہیں 2-3 بار آئے. پھر انہوں نے ایک آدمی نے آخری بات جو بات ہوئی، اس نے مجھے کہا، یعنی ان کے آدمی نے فون کیا، بھی کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں. جناب ملاقات چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آ جائیں. میں گھر تو نہیں لے کر گیا، اس کو ریسٹورینٹ میں لے گیا. بیٹھی تو مجھے کہتا اچھا جب کھانا وغیرہ آیا تو کہنے لگا اچھا جی آپ کی کیس کا کیا بنا؟ میں نے کہا جی جن لوگوں نے بھیجا ان سے پوچھے نا. اچھا تو ایسا یار اس میں کوئی ایسا کرے، کہتا جی رستہ نکالیں. میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے، وکٹم سے کہہ رہے ہیں کہ رستہ نکالو. آپ لوگوں نے الزام لگائے، آپ لوگوں نے کارڈ بلاک کیا، آپ رستہ نکالیں. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. میں نے کہا کیا مطلب کیا آپ کا کہنے کا؟ جی آپ ایسا کریں کہ کیس کو واپس لے لیں. میں نے کہا 2.5 سال میں اس پوزیشن میں لے کر آیا ہوں کہ جج ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن آئیدر ان دس سیٹنگ اور نیکسٹ ون. تو یہ 6 دسمبر کی میٹنگ تھی میری ان کے ساتھ جب ہوئی. تو 13 تاریخ کو ہیئرنگ تھی. اس نے کہا جی، میں نے کہا یار آپ تو تھوڑے سے دن رہ گئے. کہتا ہے کل فون کر تو واپس ہو جائے گا. میں نے کہا چلو 1 منٹ کے لیے میں نے کر لیا. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نوٹ کریں جی، پھر آپ کی ان کے سینئر لوگوں سے بات چیت کرائی جائے گی، پھر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے. میں نے کہا اچھا کس طرح کا ٹرمز اینڈ کنڈیشن؟ ابھی آپ کیا کریں وہ کیا نہ کریں تو وہ آپ ایشو کر دیں گے. میں نے کہا نو، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اف آئی ایم اے ٹریٹر، جج اور ہائی کورٹ اسلام آباد should declare that Shabbir Chaudhary is a traitor. If I am not a traitor and Shabbir is innocent and you are at wrong, you are guilty, then that should be declared. اچھا اینی وے جب نہیں کر سکے پھر اس نے ایک موقع اور دیا. پھر اس نے کہا جی میں نے جج نے کہا میں نے کیس کو ڈیسیژن کو ریزرو کر لیا. آپ جانتے ہیں اس کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین دوبارہ بات چیت ہو. پھر بات چیت ہوئی. میں نے کہا بھی وکیل کو، انہوں نے کہا یار اس کو پریشر ڈالو. اس نے کہا جی میرا جو ہے کلائنٹ ہے وہ جٹ آدمی ہے، بات ماننے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن کریں. پھر جو ہے نا بہرحال جج نے آخر فیصلہ کر دیا. اس نے کہا بھی یو ہیو فیلڈ ٹو پرووائڈ ایویڈنس، ایشو ہم دا کارڈ. یہ سٹوری ذرا لمبی ہو گئی، میں ذاتی نہیں بنانا چاہتا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، عارف جیکیا صاحب ابھی تک میرے اکاؤنٹس فروزن ہیں، ان میں لاکھوں روپے ہیں میرے اکاؤنٹس میں ابھی تک. وہ کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو بولو کہ اگر ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے اکاؤنٹ تو خود یہاں پر آئے. اب میں ایکٹیویٹ کرانے کے لیے جاؤں گا تو خود ڈی ایکٹیویٹ ہو جاؤں گا، آپ کو پتا ہے. میں نے کہا بھائی میں نہیں جانا چاہتا، سیدھی سی بات ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی. تو دس از دا سچویشن. سو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں فائٹ اس لیے کی میں نے تاکہ لوگوں کے لیے ایک کیس لا بن جائے کہ کوئی آدمی بھی جب ہوگا تو نہ یہ ریفرنس بن گیا. آپ جب بنے گا نا تو وہ نہیں، یہ جو ادارے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیس لا بن جائے، کہ ریفرنس بن جائے. تو اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی who speaks against the narrative of Pakistan and Jammu and Kashmir, he will face problems. اور آج کل کی جو پالیسی ہے، پہلے تو تھا کہ گرفتار کیا جاتا تھا، آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ خودکشی بن جاتی ہے. وہ وہی کچھ ہو جاتا ہے جو کینیڈا میں ہوا تھا، ٹورنٹو میں ہوا تھا. یہ وہی کچھ بن جاتا ہے جو بلوچ کریمہ بلوچ کے ساتھ ہوا تھا، اور دوسرے ساتھی کے ساتھ ہوا تھا سویڈن میں. ناروے تھا، سویڈن تھا نا جیسے. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. اب وہی کچھ ہے جو غلام عباس کے ساتھ ہوا. اگر میں گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آؤں گا. آ بھی گیا تو کوئی کسی طریقے سے فار کر دیا جاؤں گا. And I don't want to be deactivated. Therefore, my bank accounts are still frozen, and I'm paying the price for my honesty, my dedication for united and independent Jammu Kashmir. پھر جو کہتے ہیں کہ میں انڈیا کی نریٹو کو سپورٹ کرتا ہوں، یہ بات نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے،
تو میں انڈین نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں یا برٹش نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں یا جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی ہے ان کو نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں یہاں کہتا ہوں کہ اگر رول آف لا ہونا چاہیے تو میں کس کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے پرسنل میٹر آف انڈیویجولز, میں کس کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکسٹریمزم, وائلنس اینڈ ٹیررزم نہیں ہونی چاہیے, میں کس کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں. آئی کین گو آن اینڈ آن. میری بات سمجھے نا. ان کو جو ایک بات بنی ہوئی ہے, اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی جو ان کے خلاف جائے گا اس کو کہیں گے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. تو میں نے تو کہا تھا پروو کرو, نہیں کر سکے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وی آر نمبر 1. اگر آپ نمبر 1 ہیں اور آپ سمجھتے تھے کہ میں غلط ہوں تو پھر آپ نے ایویڈنس کیوں نہیں دیا. پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی بتا دوں, میرے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, بلایا میں مجھے انہوں نے. اب وہ میں ریویل نہیں کر سکتا کہ وہ اچھی بات نہیں ہوگی, لیکن انہوں نے یہ بھی اپریشیٹ کیا جو میری سی پیک والی پہلی کتاب ہے, بہانا انہوں نے یہ بنایا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں آپ کی کتاب پر بات کرنے کے لیے, ایسے ہمارے آ جائیں آفس میں. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا. آپ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا نہیں, باہر ملنا ہے, اگر اف یو کانٹ افورڈ کپ آف کافی آئی ول پے فار اٹ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی یہ تعریف کی بھی آپ کی کتابیں کچھ باتیں بہت اچھی ہیں اور میں ان سے اتفاق کیا ہے. کین یو ٹیل اس یور سورسز, آپ نے یہ انفارمیشن کہاں سے لی؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ سورسز نہیں بتائے جاتے, لیکن آپ نے جو باتیں اتنے سال پہلے کی تھی وہ تو صحیح ثابت ہوئی. میں نے کہا کہ میں نے اپنا کام کیا تھا نا, آئی ڈیڈ مائی ہوم ورک. تو مطلب یہ کہنے کا کہ آئی ڈو ناٹ کیئر کہ واٹ دے سے ٹو می, ناٹ اونلی دے واٹ دیئر فوڈ سولجرز جو کہتے ہیں مجھے ان کی بھی پرواہ نہیں ہے. وی نو واٹ وی آر. آپ پر کتنے الزام لگے ہیں, آپ پتہ آپ بھی سفرنگ کی ہے. جب آپ ایم کیو ایم کے ساتھی تھے, میں آپ کو پرانا جانتا ہوں, آپ نے سفرنگ کی ہے بیکاز آف واٹ یو پریزنٹڈ, واٹ یو بلیوڈ ان. آپ کی سفرنگ مجھ سے زیادہ ہوگی, آپ کو بھی آپ کی لائف کو بھی تھریٹ ہوگا. میں بھی بڑے خوف کی زندگی میں ڈرتا نہیں ہوں, لیکن مطلب پریشانی تو ہے نا. آپ نے ملک نہیں جا سکتا. آئی ایم سوچ انفارچونیٹ آدمی کہ میں اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ نہیں جا سکا تھا. ابھی بھی میں باپ کی قبر کے پاس نہیں جا سکتا. یہ ٹھیک ہے, پرسنل سفرنگ ہے میری, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ناٹ الون. تھاؤزنڈز آف پیپل جو جنہوں نے کشمیر میں مروائے ہیں, ان کی فیملیز کو کون لک آفٹر کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, جتنے بھی لوگ لاشیں گریں گی, کچھ لوگوں کا کاروبار چلتا رہے گا. وی نیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ. یہ جو کاروبار ہے نا, بلڈ منی جو ہے نا, یہ اسٹاپ ہم نہیں کرنی ہے. یہ اس کو آپ پر کوئی الزام لگائیں یا مجھ پر لگائیں, وی ہیو ٹو فیس دیٹ. یعنی دیکھیں, میں داڑھی نہیں ہے لیکن مذہب پر میرا کافی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ہے میری. یہ جو کرا رہے ہیں اسلام کے نام پر, جہاد کے نام پر, یہ جہاد نہیں ہے. یہ کتنے اسکالرز بھی کہہ چکے ہیں, اٹ از ناٹ جہاد. یہ اسلام کے نام پر, یہ جہاد کے نام پر فساد کر رہے ہیں. میرا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو. آپ نے ایک بے گناہ کو مارا, گویا پوری انسانیت کو مارا, یہ میرا مذہب کہتا ہے. تو یہ تو کتنے لوگوں کو مروا چکے ہیں. جو ہے نا, بندوں کو مروانا یا خون کی بزنس کرنا, دیٹ از دیئر بزنس. Now it is for you to decide and all the thinking people to decide. آپ نے ان کی بزنس کو پروموٹ کرنا ہے because of the blood, یا اس کو اپوز کرنا. And when you oppose it, you have to pay the price. And we are willing to pay the price. تو اب یہ میں اور میرے جو ساتھی ہیں, شوکت کشمیری صاحب ہیں, جمیل مقصود صاحب ہیں, ناصر عزیز صاحب ہیں, اور دیگر کس کا میں نام لوں, we are suffering but we are determined to go ahead. Come what may, and whatever they want to call us, they can do that. Because قابض تو کچھ نہ کچھ کہیں گے. شبیر صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ غدار ہیں, ٹریٹر ہیں, جبکہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت تو پاکستان کا کشمیر پہ کوئی اختیار نہیں, تو یہ ایک کشمیری کو ٹریٹر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ کے آزاد کشمیر یا پی او کے جس کو کہتے ہیں, اس کے پرائم منسٹر, سو کالڈ پرائم منسٹر فاروق حیدر صاحب نے ایک کانفرنس میں کہا کہ مجھے لیٹر آیا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں. تو انہوں نے چیلنج کیا اس لیٹر کو. انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے یہ لیٹر دینے والے, اور یہ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی ذکر نہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا کشمیری کو غدار کہنے کا تو ان کو حق ہے ہی نہیں, اور کشمیر کے معاملات جو کہ آزاد کشمیر کی ایک گورنمنٹ ہے وہ چلاتی ہے, یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک آفیسر چلاتا ہے؟ اب دیکھیں جی, مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ پہلی بات ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایز لیگلی کانسٹیٹیوشنلی نو رائٹ ٹو بی دیئر.
ایون یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن آف 13 اگست 1948 وہ کلیئرلی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس میں، انہوں نے کلیئرلی ڈیمانڈ کیا کہ پاکستان شوڈ ودرو all their troops, all the tribesmen, all the Pakistanis who went there for the purpose of fighting. They must withdraw. ان کی گنجائش نہیں بنتی ان کی. اچھا لیکن چونکہ they are there because of the de facto control اور کچھ انڈیا کی جو غلط پالیسی کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ان کو میرے ملک میں دخل دینے کا حق نہیں ہے. غدار کہنا دور کی بات ہے نا. Who are they؟ اگر آپ میں اپنی پھر یہ کرتے ہیں یہ چیزوں کو غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کا خطرہ تھا تو انہوں نے کچھ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں، مذہبی ترانے بھی اور قومی ترانے بھی شروع کر دیے. تو انہوں نے ایک حدیث وہ پیش کرتے تھے، وطن سے محبت نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر عارف جے کے صاحب میں سب لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، وطن سے محبت نصف ایمان ہے. میرا وطن ہے وہ پاکستان نہیں ہے، میرا وطن جموں کشمیر ہے. تو میری محبت جو ہے جموں کشمیر سے ہوگی. ٹھیک، تو یہ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میں محبت کروں اس حدیث کی آڑ میں، تو میں اسلام آباد سے محبت کروں یا پاکستان سے محبت کروں؟ اسی طریقے سے جو ہندوستان کا مسلمان ہے اس نے اپنے وطن سے محبت کرنی ہے، عراق کے مسلمان نے اپنے وطن سے محبت کرنی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے لیے محبت کریں. دیٹ از illogical and that is not going to happen. اس لیے سے اگر وطن سے محبت کرنا جرم ہے تو پھر یہ حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کوئی آدمی، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، کوئی یہ بتا دے کہ میں نے زندگی میں جتنی میری اسٹرگل رہی ہے، میں تو 17 سال کا تھا جب شروع کی تھی، ایک بار بھی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف ہو، جموں کشمیر کی آئیڈینٹی، اس کی جو ہے نا سولیڈارٹی یا اس کی یونٹی کے خلاف ہو، اس کے کلچرل ویلیوز کے خلاف ہو، کبھی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرا ایک اپنا مذہب ہے، میرا اپنا بلیف ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے کچھ لوگ مسلمان بھی جو مجھے نا اچھا نہیں سمجھتے اس لیے کہ میں ان کے ویوز کو چیلنج کرتا ہوں لاجیکلی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہیں سیکولر آئیڈیاز کو میں پروموٹ کرتا ہوں. پھر یہ بات آ جائے گی کہ اگر ہم ڈیموکریٹک اور سیکولر ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں، ڈیموکریٹک اور سیکولر سوسائٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ کہیں گے ہاں جی انڈیا بھی سیکولر ہے تو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ باقی بھی ملکوں میں، جرمنی میں سیکولر سوسائٹی ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، سو اینڈ سو فورتھ، کتنے ملک ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا کہ ان کے پاس نہ مذہبی طور پر یہ ٹھیک ہے، نہ یہ پولیٹیکلی ٹھیک ہے. ان کا یہ ایک اپنے پتہ نہیں یہ کس خیالی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کہاں چلی گئی ہے یہ اسی جگہ پر ہیں. ان کی پالیسی یہ ہے کہ دیکھیں ان کی جو ہے نا ایک بات یہ آتی ہے کہ جو ہوتا ہے نا اینٹی انڈیا یا اینٹی ہندو نیریٹو کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، دیٹ از بیکاز آف دی سروائیول. ٹو نیشن تھیوری کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے ان کو. ٹو نیشن تھیوری تو میں تو اس کو میری تو کافی ریسرچ ہے اس پر، یہ فلاڈ تھی، illogical تھی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اب ان کو جھوٹ جو ہے نا مینوفیکچرنگ مشین لگائی ہوئی ہے انہوں نے جھوٹ مارنے کی، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی لاجک یا کوئی فیکٹ. آپ کتاب پڑھیں، میرے پاس کتاب ہے میں نے منگائی ہے، ابھی دوبارہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں، مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان کے عزیز صاحب کی ہے. آپ حیران رہ جائیں کہ وہ کیسے کیسے جھوٹ بولے ہیں جو مطالعہ پاکستان میں آتی ہیں چیزیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری جو ہے وہ یعنی فیک آئیڈیاز اور فیک جو ہے نا ان کی ہے نا پالیسی ہے. اور اس لیے ایسے اگر وہ کہتے ہیں مجھے، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے بات آئی ہے. وہ یہ کس کو نہیں کہتے؟ یا پھر سوال وہی آتا ہے کس کو نہیں کہتے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ مصطفیٰ خر جو تھے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں ہندوستان کے ٹینکس پر بیٹھ کر واپس آؤں گا. یہ کہا تھا، پڑھا تھا آپ نے؟ جی جی. وہ پنجابی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا. وہ تو بعد میں بھی وزیر بنا ہے، ابھی بھی وہاں رہ رہا نا، اپنی جاگیر انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ کوئی بلوچستان کا کوئی آدمی یہ کہہ کر دیکھے نا، کوئی مہاجر کہہ کر دیکھے نا. کہا تھا نا الطاف بھائی نے خالی پاکستان مرد آباد ہی کہا تھا، تو دیکھ لیں کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اتنے ہیں کہ اسلام کے دعوے دار ہیں، دیکھیں مذہب کی بنیاد پر ایک لوگ کہتے ہیں کہ 2 ملک بنے. میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی بنیاد پر اگر کوئی صحیح ملک بنا ہے وہ اسرائیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے دنیا جہاں کے اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے دروازے دنیا جہاں کے یہودیوں کے لیے کھول دیے. اگر انہوں نے رنگ بھی نہیں دیکھا، کالے سے کوئی بھی تھے ان کو بھی لے کر آگے تھے. پتہ نا آپ کو اس کی بڑی بڑی سٹوریز ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا. پاکستان کیا اگر یہ مسلمانوں کے لیے ہوتا تو انہوں نے مسلمانوں کی زندگی پاکستان کے اندر بھی تنگ کر دی ہے.
کیا بلوچ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ سندھی بلوچ نہیں مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ پختون ہے یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا سو کالڈ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا کشمیر کے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ جموں کے لوگ بہت سارے مسلمان ہیں. سب کی زندگی تباہ کر دیا انہوں نے. تو there is something very seriously wrong with their policy. They need to change and live in real world. یہ ہوتا ہے نا فینٹیسی ورلڈ میں نہ رہیں کہ جیسے وہ ہوتا تھا کہ تلوار اٹھا کر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. It doesn't work. It doesn't pay back. تو ان کو اپنی اسٹریٹجی کو بدلنا پڑے گا, ریویزٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, مجھے مار دیں گے کوئی بات نہیں, کوئی دوسرا میری جگہ لے لے گا. The world has moved on. تو یہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے نا اس کا ختم ہو چکا ہے. اچھا آپ کو پتا ہوگا کہتے ہیں غزوہ ہند کریں گے. کون سا غزوہ ہند؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے بنا ہوتا ہے. غزوہ کیا ہوتا ہے؟ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہے. تو آپ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہاں پر جنگ کے لیے آئیں گے؟ پھر مسلمانوں کی کتنا عرصہ یہاں پر حکومت رہی ہے ہندوستان میں, تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 85-86 جو نا جنگیں ہوئی ہیں. جو غزوات جس کو کہا جاتا ہے وہ 27 ہے. باقی کو غزوات کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ جن جنگوں میں انہوں نے خود شرکت کی اور قیادت کی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو بھائی اس لحاظ سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کئی لوگ ہمارے گلے میں پڑتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں پہلے غزوہ کی تعریف کریں. تو یعنی دیکھیں عارف بھائی, یہ مذہب کے نام پر ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور سو مچ سو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آخری جب میں پچھلے دنوں 2019 میں گیا تھا, میں بیت المقدس بھی گیا تھا, اسرائیل گیا تھا, بیت المقدس گیا, وہاں پر بھی اسٹڈی کیا کافی میں نے. اس پر میں نے کتاب ابھی لکھنی شروع کی ہے, اور پھر ظاہر ابھی عمرے کے لیے بھی گیا. تو وہاں پر ایک ڈاکٹر ہیں جن کا تعلق وادی کشمیر سے ہے, مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب میں جا رہا ہوں مکہ جا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھی ڈاکٹر شفیع چودھری سے ملاقات کرنی ہے. اس نے کہا بھی وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ عمرہ کے لیے آیا ہوا ہے. اس نے کہا یہ وہ تو ہندو ہے, وہ تو کافر ہے. اس نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میں جانتا ہوں وہ تو 5 وقت نماز پڑھنے والا آدمی ہے, یعنی آج کیا ہوا ہے, کتنے عمرے کیے ہوئے. اس نے کہا نہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا. ان کو کس نے بتایا؟ اسلام آباد نے, کیونکہ وہ پاکستانی ڈاکٹرز تھے. تو مطلب یہ کہنے کا وہ مجھے آدمی ملنے آیا, ہماری ملاقات ہوئی وہاں پر مکہ شریف میں, کافی لمبی تفصیل سے بات چیت ہوئی. تو پراپیگنڈا فرض کیا وہاں پر مجھے مار دیا جاتا تھا, یہ پراپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ ایک ہندو کو مار دیا ہم نے. تو ان کی ہر چیز جو ہے نا یہ جھوٹ پر مبنی ہے. مذہب کے آڑ میں بھی بہت سے جو ہے نا گنونے کام کر دیں. That should not happen, it must stop. شبیر بھائی, ہمارے جو یو این میں ہیومن رائٹس کا جو گروپ ہے اس میں تو آپ کو ہم مولوی صاحب کہتے ہیں. مطلب آپ کو یہ کس طرح کافر کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے بات کہ آپ سے, اچھا آپ مولوی بھی نہیں ہیں, مولوی تو بہت ہی مطلب گھٹیا آدمی ہوتے ہیں. آپ تو صاف کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی الدین, کہ آپ کا دین آپ کے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. آپ نے آج تک ہمیں نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کرو, تم وہ نہیں کرو. مطلب آپ ریلیجیس ہیں, مولوی نہیں ہیں آپ. لیکن بہرحال آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ تو مطلب حیرت ہوتی ہے. اس سے ایک بات ہے, حیرت ضرور ہوتی ہے, لیکن لک ایٹ دی مینٹالٹی, اٹ شوز دی مینٹالٹی آف دی پیپل بیہائنڈ. وہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح کی ان کی سوچ ہے. نہ ان کو کسی کی عزت سے, کسی کا عزت کا خیال ہے, نہ کسی کی جان کا, نہ کسی کی فیملی کا, ان کو کوئی خیال نہیں ہے. شبیر بھائی, پی او کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر, جبکہ ہم نے سنا یہ ہے, مجھے بھی یہ بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ جموں کا ہے. مطلب جو پاکستان میں جو کشمیر ہے وہ وادی کا حصہ نہیں ہے, یہ جموں کا حصہ ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور 1948 میں پاکستان وہاں پہ آزاد کرانے آیا تھا کشمیر کو, کہ وہاں پہ کشمیریوں کو مارا اور ان کی عورتوں کی نیلامی ہوئی, کیا یہ درست بات ہے؟ دیکھیں, یہ یہاں پر 2 چیزیں بھی, جو جس کو پی او کے کہتے ہیں, اس کا بڑا حصہ جو ہے نا وہ جموں کا حصہ ہے. مظفر آباد جو ہے نا, نیلم ویلی وغیرہ, یہ وادی کشمیر کا حصہ تھے. ٹھیک ہے جی, لیکن بیسکلی آپ یو آر کریکٹ کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو جموں کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہماری جو زبان کلچر جو ہے, ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ وی آر فرام جموں. سیدھی سی بات ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن جموں کشمیر از پارٹ آف جموں کشمیر اسٹیٹ. ٹھیک ہے, آگے آیا تھا کہ کیا یہ ہمیں آزاد کرانے آئے تھے. دیکھیں جی,
پھر تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. میں نے پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا پاکستان کے ساتھ ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, اور پاکستان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. یہاں پر میں تھوڑی سی کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ملک قابض ہیں, انڈیا بھی قابض ہے, پاکستان بھی قابض ہے. لیٹ می جسٹ ڈیفائن دیٹ, گیو می فیو منٹس. پاکستان کی فوجیاں داخل ہوئیں ایز اے ریزلٹ آف وائلیٹنگ ریٹن ٹریٹی, مہاراجہ کی اور پاکستان کی ٹریٹی تھی, اگینسٹ دی وشز آف دی رولر آف جموں کشمیر. یہ رولر آف جموں کشمیر کی مرضی نہیں تھی کہ وہ ہم پر قبضہ کریں, ٹھیک ہے. دے کیم ٹو آکوپائی, تین چیزیں ہو گئیں. دے کیم ٹو لوٹ اینڈ پلنڈر, اور ساتھ اس میں یہ بھی تھا کہ ایوری تھنگ واٹ از موویبل, جو حملہ بھیجے تھے انہوں نے, ان کو یہ تھا کہ ہر چیز جو موو ہو سکتی ہے وہ آپ کی ہے, ٹھیک. جو پرماننٹ چیزیں ہیں وہ پاکستان کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواتین کو وہ اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں, وہ خواتین ان کی ہیں, اور بے شمار خواتین کو اٹھایا گیا اور ان کو فروخت کیا گیا اور ریپس ہوئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کتنی نان مسلم خواتین نے دریا میں چھلانگ لگا کر یا کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی عزت اس کی حفاظت کی. دیز آر فیکٹس, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ ہمیں آزاد کرانے آئے تھے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اب آتے ہیں کہ ہندوستان کی, دس از دی انٹری پوائنٹ آف پاکستان انٹو جموں کشمیر, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ہے نا انٹری پوائنٹ کیا ہے. رولر آف جموں کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ ریکویسٹڈ انڈیا ٹو کم, ایک چیز. دے کیم آفٹر ٹریٹی, جس کو ٹریٹی آف ایکسیشن کہتے ہیں, دو چیزیں ہو گئی. دے کیم ٹو پروٹیکٹ کیا کہتے ہیں لائف, لبرٹی, آنر اینڈ پراپرٹی آف دا پیپل, اینڈ دے کیم ٹو ڈرائیو آؤٹ دی انویڈرس. کین یو سی دی چار چیزیں اتنے, چار اتنے. تو انڈیا مرضی سے آیا تھا, رولر کی مرضی سے آیا تھا. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا نے جو کچھ کیا اس کے بعد وہ ٹھیک تھا, سب چیزیں ٹھیک نہیں تھیں. پہلی بات ہے کہ اگر انڈیا والے اس ٹریٹی کی اوبلیگیشن کو پورا کرتے, ڈرائیو آؤٹ کر دیتے انویڈرز کو, تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. مسئلہ تو اس کو پیدا ہوا کہ جب انہوں نے ہولڈ کر لیا, آگے نہیں گئے. اس میں کافی تھیریز یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے بھائی کشمیر کا احساس جہاں تک جاتا ہے اوڑی تک جاتا ہے, آگے رہنے دیں, کوئی بات نہیں ہے. یہ اگر یہ لوگ پرابلم کریٹ کریں گے, پھر ایک لمبی ہسٹری ہے. تو بعد میں ٹھیک ہے, یعنی ہندوستان کی طرف سے بھی وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ہوئی ہیں, لوگوں کو مارا گیا. لیکن دین یہاں پر پھر کمپیریزن کرنا پڑے گا. مجھے بتائیں کہ کوئی کون سا ملک ہے جہاں پر ملیٹنسی یا ٹیررزم کہہ لیں ہوئی ہو اور ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہوئی ہو. یہ ہینڈ اینڈ گلو والی بات ہے. پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں ایون دو دیر از نو ملیٹنسی اگینسٹ پاکستان, ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا ہمارے وادی کے دوست ہیں, اسلام لندن میں ہوتے ہیں, ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا. وہ تھے, یہ آدمی جو ہے نا یہ وکیل ہیں, یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں لوگ. انہوں نے زندگی کا ایک حصہ یعنی گزارا ویلی میں, اور کافی لمبا عرصہ انہوں نے اسلام آباد پاکستان یا مظفر آباد گزارا ہے. پھر آپ برطانیہ میں ہیں کافی عرصے سے. تو تینوں جگہوں کی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. جب کسی آدمی نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ہندوستان وہاں پر ظلم کر رہا ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے اس آدمی نے, اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا تو اس آدمی نے اس کو روکا. اس نے کہا یس وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, لیکن پاکستان میں اس کی نسبت کم ہو رہی ہے. اس نے کہا پھر آپ ایسا کریں, آپ وہی کچھ کریں جو کہ آپ لوگوں نے یا ہم لوگوں نے وہاں پر سری نگر میں کیا یا وادی کشمیر میں کیا ہے. اس نے کہا ایسا کریں کہ آپ 5-6 آدمی تیار کریں جو ملیٹنسی کریں مظفر آباد میں, 5-6 کریں جو راولہ کوٹ میں کریں, مظفر آباد میں کریں, سوری میرپور میں کریں, بھیمبر میں کریں, کوٹی میں کریں, اور 2-3 مہینے یہ جاری رکھیں. اس نے کہا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے آدمی ہندوستان نے 31-32 سال میں مارے ہیں, پاکستان والے 3 مہینوں میں مار دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس آدمی نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی. دوسرے لفظوں میں اگر وہ سچویشن آپ کریٹ کریں جو کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی مدد سے کریٹ کی ان سری نگر اینڈ جموں کشمیر, تو وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی. تو اگر پاکستان میں کی جائے تو پاکستان 3 مہینوں میں اتنے بندے مار دے گا, بیکاز دے ہیو مور ایکسپیرینس آف کلنگ دیئر اون پیپل. اس پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, فاٹا کی مثال آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے.
ये जो केपी के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हुआ वो भी आपको पता ही है। किस किस चीज का आप देंगे? सो दिस कंट्री, जब लोग ये कहते हैं कि जो नजरिया है ये पर मुसलमानों की हिफाजत के लिए बना था, या मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए बना था, या इस्लाम को प्रमोट करने के लिए हुआ था, मेरी जजमेंट में या मेरी ओपिनियन में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं शायद ही किसी मुल्क ने मारे होंगे। जो आप अफगानिस्तान ने, अगर पाकिस्तान ने डायरेक्टली नहीं मारे तो इनडायरेक्टली बहुत से मरवाए, वहां पर खुद भी उनके असर कितना है आप जानते हैं। इस पाकिस्तान ने, अमेरिका ने तो नहीं मारे जाकर, वहां पर कोई और मुल्क तो नहीं आया था मारने के लिए। इस पाकिस्तान में किसने मारे थे? पाकिस्तान ने मारे थे ना जी। और कराची के हालात तो आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। कोई इंडिया की फौज तो नहीं आई थी मारने के लिए। तो इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान वाज नॉट क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट और टू एनहांस और प्रमोट इस्लाम और रिलीजन। ये किसी और एजेंडे के लिए बनना था, वो एजेंडा पूरा हो रहा है। लेकिन एक पाकिस्तानी साफी कहते हैं, इस्लामाबाद बेस्ड है, कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी तिबी उम्र पूरी कर चुका है, नाउ उसका जो है ना जवाल शुरू है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जी जी सर। अच्छा सर, वापस आते हैं मुजफ्फराबाद। पीओके में इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या इस इलेक्शन की क्या सुना है कि सारे कश्मीरी नेशनलिस्ट जो हैं उसको बायकॉट कर रहे हैं, और एक कश्मीर के जो इलेक्शन होते हैं इसमें जो एफिडेविट जमा होता है, इसमें यू हैव टू साइन टू गेट नॉमिनेशन पेपर्स कि यू बिलीव ऑन एक्सेशन टू पाकिस्तान। तो क्या कहानी है ये आने वाले इलेक्शन की, और इसका क्या असर पड़ेगा कश्मीर की पॉलिटिक्स पे? देखिए जी, पहली बात यह है कि लफ्ज़ इलेक्शन शायद अगर देखा जाए तो सूट नहीं करता इस चीज को। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो लोग कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वी विल बी लॉयल टू पाकिस्तान। ठीक है जी। और अब सिर्फ ये नहीं है बात, ये नहीं, अब अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं पार्टी को, नई को पार्टी बनाना चाहते हैं, अगेन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वी विल बी लॉयल टू पाकिस्तान। अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी के लिए, इन अदर वर्ड्स टू बिकम अ कैंडिडेट, ये नहीं कि नौकरी मिल जाएगी आपको, वहां भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप यू बी लॉयल टू। फर्स्ट किया 100 आदमियों ने अप्लाई किया एक नौकरी के लिए, मिलेगी तो एक वो जो ऑलरेडी नौकरी स्टेज अप होती है वो पहले उन्होंने फैसला किया होता है, बाकी तो दिखाने के लिए होता है ना। स्टिल लोगों को साइन करना पड़ता है कि आई बी लॉयल टू पाकिस्तान। ये नौकरी इन उम्मीदवार बनने के लिए थी। तो अब पहले अपनी ट्रेजेडी ये आप देखें कि पहले ये होता था कि जो जिसको सो कर आजाद कश्मीर हम कहते हैं, वहां पर कौन कैंडिडेट होगा ये जो फैसला होता था लोकल की जो लीडरशिप होती थी वो करती थी। मसलन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो फैसला करेगी XYZ जो है फलां सीट से लड़ेगा। अब कौन हमारा कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार कौन होगा, ये फैसला आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोग नहीं कर सकते, यहाँ की लीडरशिप नहीं कर सकती। मसलन फारूक हैदर का आपने कहा जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी, उस पर इल्जाम है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो ये फैसला नहीं कर सकता है कि फलां सीट पर कौन आदमी उम्मीदवार है। ये फैसला मुस्लिम लीग नून के जो है ना सरबराह वो फैसला करेंगी। और अगेन जो उम्मीदवार वो होगा जो हाईएस्ट बिडर है, जो पैसा देगा। आपने 1 करोड़ दिया, मैंने 1.5 करोड़ दे दिया या 2 करोड़ दे दिए, सीट मेरी है, ठीक है। इसी तरीके से जो पीटीआई के उम्मीदवार है उनको इमरान खान जो है ना वो फैसला करेगा या उनकी टीम फैसला करेगी कि इनको क्या क्या देना। अगेन वी नॉट टॉकिंग इन लैक्स, वी आर टॉकिंग इन करोड्स। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी के है उसका फैसला जरदारी साहब करेंगे या उनका अपॉइंटेड कोई बंदा करेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्शन दूर की बात है ना यार, हम तो अपने उम्मीदवार का तयन कर सकते हैं कि कौन होगा कौन नहीं है। दैट डिसीजन इज टेकन बाय पाकिस्तान। फिर जो आजादी की बात करते हैं, पहली बात है कि सारे के सारे वो लोग होंगे जो इलेक्ट होंगे, सारे के सारे वो होंगे जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहने में फख्र महसूस करते हैं। फिर उसके बाद आप देखें जब बन जाता है, इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होती है बेसिकली। वो फैसला पहले उन्होंने किया होता है कि इस बार आरिफ जेकिया को वज़ीर आज़म बनाना है, ठीक है। शबीर ने अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म किया, बात नहीं मानी, नेक्स्ट आपका काम है, आपको पहले से कहते हैं कि इस तरीके से होता है। देखिए इन्हें लेयर्स मैं बता दूंगा कितनी लेयर्स ऑफ कंट्रोल है। पहले तो ये कंट्रोल हो गया ना कि उम्मीदवार भी उनका अपनी मर्जी से होगा।
پوری لیڈرشپ بھی ہوگی, کیمپین بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آؤٹ کم بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوگا, اسلام آباد کی مرضی کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 4 جو افسران ہوتے ہیں جس کو لینڈ افسران کہا جاتا ہے, جو ہولڈ کرتے ہیں پاور. پرائم منسٹر آف سو کالڈ آزاد کشمیر کی ناٹ ایون موو وداؤٹ دی پرمیشن آف چیف سیکرٹری. چیف سیکرٹری از آلویز پاکستانی. آئی جی پولیس از آلویز اے پاکستانی. فائنانس منسٹر از آلویز اے پاکستانی. اینڈ اکاؤنٹنٹ جنرل از آلویز اے پاکستانی. 4 یہ بندے جو ہیں جو پورا اس نے کنٹرول کیا ہوتا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو ہوتا ہے جو وزارت امور کشمیر ہے ان کا کنٹرول ہوتا ہے. ان کا بھی اس حد تک ہوتا ہے. ایٹ ون ٹائم ان کا جو سیکرٹری لیول کا آدمی آیا کرتا تھا, تو جو ہمارا پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا وہ ان کو کوالا کا یہ پل ہے جہاں بارڈر ہے پاکستان کا اور سو کالڈ آزاد کشمیر کا, وہاں پر ریسیو کرنے جایا کرتا تھا سیکرٹری صاحب کو, تو کہنے کو ہم آزاد ہیں. پھر ایک اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جی او سی مری ہے, یعنی جنرل کمانڈر آفیسر جو ہے نا وہ مری کا میجر جنرل ہوتا ہے. ہی ڈیسائڈس. اور اس کو آپ اس کو لطیفے والی بات سمجھ لیں, لیکن یہ ٹرو ہے. ایک جوان وزیر اعظم بنے, نام لوں گا ذرا بےزتی ہو جائے گی بندے کی, تو اس نے ایک اپوائنٹمنٹ کر دی. جب اس نے اپوائنٹمنٹ کر دی کہ مسٹر ایکس از بین اپوائنٹڈ آن سو اینڈ سو پوسٹ, فوراً جی او سی مری سے ان کو فیکس آئی کہ ہو ایز اپوائنٹڈ دس مین. یہ گھبرا گئے, جی او سی مری نے آرڈر آیا تھا. تو انہوں نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ a competent authority has appointed this man. Yes. ادھر سے جواب آیا, we are advising the competent authority not to do it again without clearing it with the GOC money. یہ ہماری ذاتی ہے. اس کے آگے چلی جائیں. پاکستان کی تو تقریباً 27 سیکرٹ ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے, جو سب کو نہ کہنے, جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. Every aspect of our social, political, cultural life is controlled by them. لیکن کہنے کو ہم آزاد ہیں. بھائی ہم تو اپنی مرضی سے نعرہ نہیں لگا سکتے. اور ایک پرائم منسٹر جو تھے 90 سے ارلی 90 سے بعد, جب وہاں پر موومنٹ کافی اسٹرانگ تھی اگینسٹ انڈیا, لوگ کہہ رہے تھے بس آزادی جس اراؤنڈ دا کارنر, اس نے کہا, وہ اسٹرانگ آدمی تھے, اب وہ فوت ہو گئے بیچارے, نہ بتانا اچھی بات ہے, لیکن لوگ ورک آؤٹ کر لیں گے کہ ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس نے کہا جی بھی میں جانا چاہتا ہوں. اس نے چیف سیکرٹری کو کہا, اور جو وزیر امور کشمیر جو ہے اس کو کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں گلگت بلتستان. اس نے کہا بھی آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی دیکھیں یہ بھی ریاست کا حصہ ہے, وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ کل شاید وہ علاقہ آزاد ہو جائے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. اس نے کہا جی آپ نے ایکٹ 74 نہیں پڑھا؟ آپ کا جو دائرہ اختیار جو ہے جو بھی تھوڑا بہت ہے, یہ صرف اس آزاد کشمیر کی حلقے میں ہے. آپ گلگت بلتستان نہیں جا سکتے. یہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی حالت وہ کرتے تھے. تو کون سی آزادی یار؟ ہم تو اب مصیبت یہ بن گیا ہے کہ جو انڈیا کا حصہ ہے ادھر سائڈ آف ایل او سی, پیپل ہیو رائٹ ٹو پروٹیسٹ. وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم غلام ہیں, انڈیا غاصب ہے, یہ کہتے ہیں نا. وہ پتہ نہیں وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں. یہاں پر تو اپنے آپ کو غلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا. Okay, I have answered the question. شبیر بھائی, آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں سی پیک کے اوپر. Yes. سی پیک کا آغاز ہوتا ہے گلگت بلتستان سے, which is part of ریاست جموں اینڈ کشمیر. تو آپ بتائیے سی پیک کے کیا اثرات ہوں گے اس ریجن پہ, اور خاص طور پہ اس سے گلگت بلتستان کی ڈیموگرافی پہ کیا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں اس سی پیک کا سٹارٹ جو ہے نا, میں اس طریقے سے کہوں گا کہ یہ آکوپائڈ ترکستان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آکوپائڈ ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, so it starts from the occupied territory, it enters into another occupied territory which is Gilgit Baltistan. Then it enters سرحد جس کو کہتے ہیں پہلے کے پی کے. Then it ends in another occupied territory. یہ اس کا ہو گیا طریقہ. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا ہوگا کہ دیکھیں جی, میں نے جو پہلی کتاب لکھی تھی اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بنے گا نہیں. میں نے آپ اس کو ریزننگ دی تھی, اور اس کو جو پاور دیٹ بھی نہیں بننے دیں گی, وہ میں نے کافی اس کے حوالے بھی دیے تھے. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ جب سے آپ کے خوبصورت پرائم منسٹر آئے ہیں, اسمارٹ اور اچھی انگریزی بولنے والے آئے ہیں, سارا کام ٹھپ ہے نا. ٹھیک ہے,
اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا ہم پر کیا پڑے گا، ہماری ٹیریٹری سے داخل ہو کر جائے گا کسی بھی سٹیج پر. آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام کرنا ہو نا، جہاں پر لوکل ہو، پہلے لوگوں سے کنسلٹ کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کرنے کا پروگرام کر رہے ہیں. ایون اگر یلو لائن لگانی ہے نا انہوں نے سنگل یا ڈبل، وہ بھی کنسلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر یعنی اتنا بڑا پروجیکٹ چلا رہے تھے، کسی لوکل آدمی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا، ان کے لیے کوئی نوکری کریٹ نہیں کی. میں نے ایک دفعہ یہ کہا، چلیں جی بھی، میں نے تنزن کہا، میں نے کہا چلو جی ہمارے لوگوں کو جو ہے نا گلگت بلتستان کے لوگوں کو، چلو اور نہیں تو انڈے فروخت کرنے کی یا چائے پلانے کی، کافی پلانے کی جاب مل جائے کرے گی، تو یعنی اس کی خدمت کرنے کی جاب جو ہے نا. تو کسی نے کہا جی نہ یہ بھی نہیں ملے گی. غریب انڈیا چائنا میں بھی بہت ہیں، وہ انڈے بیچنے والے بھی وہاں سے آیا کریں گے، چائے بنانے والے بھی وہاں سے آیا کریں گے. دیر از نتھنگ دیر فار دا پیپل آف گلگت بلتستان، ایبسلوٹلی نتھنگ. سڑکیں بنے گی تو اسے جو جائے گی، جو ٹریفک گزرے گی، وہ تو پولوشن ہی اضافہ کرے گی نا، تو ہمیں تو کچھ نہیں دے گی نا. اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو لوگوں کو کنسلٹ کیا گیا، نہ ان کو ٹرین کیا گیا فار فیوچر جابس، کسی جگہ پر تیار نہیں کیا گیا ان کو. ہم تو اس کو اپنا تب سمجھتے جب ہم سمجھتے کہ ہمارا کوئی حصہ ہے، اگر اف یو ور پارٹ آف دا ڈسکشن، پارٹ آف دا پروسیس. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس میں پہلے یہ کہتے تھے کہ یہاں پر بنائیں گے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، یہ ہمیشہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. یا تو ہوتا کہ کچھ ایجوکیشنل سینٹر قائم کرتے کہ لوک وی آر گوئنگ ٹو سیٹ اپ دس، اور ہمیں اس طرح کے ورک فورس چاہیے ہوگی. ایسی چیز ہی نہیں ہے نا، جو ورک فورس بھی زیادہ تر چائنا سے آ رہی ہے، را مٹیریل بھی چائنا سے آ رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی اتنے بلین ہو گیا، جب یہ 45 بلین خرچ تھا نا اسٹارٹنگ میں، اس وقت آئی واز امونگ دوز جنہوں نے کہا تھا کہ یہ 70 بلین سے اوپر جائے گا. لوگوں نے کہا تھا جی بھی یہ کافی کرٹیسزم آئی تھی مجھ پر. میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ پاکستان ول بی انیبل ٹو پے، جو قسط ہے نا ان کی وہ بھی نہیں دے سکے گا. میں نے تجزیہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستانی جو یا آزاد کشمیری جو وہاں پر مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں، ان کو نکال دیا جائے گا. اور جب لوگوں نے کہا جی یہ تو بکواس کرتا رہتا ہے، اور جب نکالا گیا اس وقت ان کی آنکھیں کھلی. انہوں نے کہا بھی آپ کو کیسے پتا تھا؟ میں نے کہا بھی میرے اپنے کانٹیکٹس ہیں، سورسز ہیں، مجھے پتا تھا کیا ہونے والا ہے. اور اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پر کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کرتے، لوگوں کو کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے لیے یہ ہم تیار کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ہم نے چلانا ہے، یو ہیو اے رول ان اٹ. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ایون پاکستان میں بات یہ کرتا ہوں کہ پیسے آتے ہیں، جو ہوتا یہ ہے کہ وہ پیسے بیسیکلی پاکستان میں کم آتے ہیں، وہ چائنا کی ایک یعنی بینک سے دوسرے بینک میں چلے جاتے ہیں. را مٹیریل بھی ادھر سے آتا ہے. اچھا میں نے ایک کے نام سے کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ انفراسٹرکچر کرنا ہے، بینک نے جو انہوں نے دیا جی، انہوں نے کہا جی اس بینک میں اتنا ایکس اماؤنٹ پڑا ہوا ہے جو آپ کو دیں گے، تو وہ کہیں گے ایسا جی یہ کمپنی کہے گی جی ہمارا اتنا خرچ ہو گیا ہے، تو وہ وہاں سے ٹرانسفر ادھر آ جائے گا، اسلام آباد ہی پیسہ آئے گا. اور پھر جو ورک فورس ہے، جو اتنی ہائیلی اسکلڈ ورک فورس ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ چائنا والوں کی ہے. یا کچھ انہوں نے کچھ لوگ ہیں آپ نے جو کچھ، میں نے بار بار یہ بھی کہا تھا کہ یس کچھ لوگ بلینئر یا ملینئر بن جائیں گے پاکستانی، ٹھیک ہے، بٹ دیر از نتھنگ دیر فار پیپل آف گلگت بلتستان اینڈ سو کالڈ آزاد کشمیر. اینڈ سیڈلی دیر از ناٹ مچ دیر فار دا پیپل آف پاکستان ایز ویل، دیر از ناٹ مچ دیر فار پیپل آف بلوچستان ایز ویل. تو یہ کہہ پھر میں نے جو باتیں کہی تھی بہت سی، وہ بہت ہی چیزیں صحیح ثابت ہوئی ہیں. اور ابھی بھی یہ بات آ رہی ہے. میں نے اس پہ یہ بھی کہا تھا کہ پاورز دیٹ بی، جس میں نے ذکر کیا تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چوکنگ پوائنٹ کون کون سے ہیں، کہاں کہاں ان کو روکا جا سکتا ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کون کون سے ملک جو ہے نا، دیکھیے مجھے بتائیں کہ اگر یہ بن جاتا ہے، انڈیا اس پر خاموش رہے گا؟ انڈیا تو کلیم یہ کرتا ہے کہ میری ٹیریٹری سے گزر رہا ہے. امریکہ خاموش رہے گا؟ ایران خاموش رہے گا؟ اب تو خیر ایران پارٹنر بن گیا، وہ ڈفرنٹ وجہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں جو کنٹریز ہیں وہ خاموش رہیں گے جن کے اکنامک انٹرسٹ کو آپ ہٹ کریں گے. تو میں نے اس کو تھورلی ڈسکس کیا، اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بتایا ہے کہ چائنا نے کس کس ملک میں انویسٹمنٹ کیا. خاص طور پر میں نے جو ہے نا سیکنڈ بک میں جو ہے نا
یہ افریقہ میں انہوں نے کیا 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 اور کس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا، قبضے میں یہ چیزیں ان کی. پاکستان کی آلریڈی بہت سی چیزیں چائنا کے کنٹرول میں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے، چائنیز کنٹرول بڑی طریقے سے چل رہا ہے، اور پاکستانیوں کو، عام پاکستانیوں کو پتہ چلے گا بڑی دیر سے. جیسے کہتے ہیں نا، جب گزر جائے گی نا، کہ ان کو خالی لکیر نظر آئے گی، سانپ بھی نظر نہیں آئے گا. تو اٹ از، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ ایک نیو ٹائپ آف امپیریلزم ہے، جس کو کہتے ہیں نا گن بوٹ ڈپلومیسی، وہ کچھ اور تھی، جس کو آپ ویسٹرن امپیریلزم کہہ سکتے ہیں. جو چائنیز امپیریلزم ہے، اٹ از ڈیزائنڈ ڈفرینٹلی. یہ چائنیز کلچر کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، بزنس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کرتے ہیں. مثلا آپ کو پتا ہے سری لنکا کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے. کس کس ملک میں بتاؤں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ مثلا پروجیکٹ شروع کیا، وہ کہیں گے جی اچھا جی ہم آپ یہاں پر فرض کیا 5 بلین خرچ کر رہے ہیں، آپ کو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا. وہ ساری جو پروجیکشن ہوتی ہے نا، وہ رونگ ہوتی ہے. وہ کتاب پڑھیں، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین. کاش یہ کتاب مجھے پہلے مل جاتی، یہ کتابیں لکھنے سے پہلے. اس نے تو سب کچھ کھول کر رکھ دیا. کس طریقے سے کام پلان کرتے ہیں، کس طریقے سے ایکسپلور کرتے ہیں غریب ملکوں کو. وہ مکمل نہیں ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ ایسا جی یہ فرض کیا 2022 میں مکمل ہو جائے گا، کوئی چیز ہو جائے گی، تو وہ آپ کو یہ آنا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، اتنی انکم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. وہ سارا یہ فیک ہوتا ہے. پھر 2022 میں مکمل نہیں یہ کریں گے. یہ ایسا کریں گے بائی کے فرض کیا 2022 کی جون میں ختم کرنا ہے، یہ جنوری میں سٹاپ کر دیں گے، یا اس سے پہلے کر دیں گے، دسمبر میں سٹاپ کر جائے گا، پرابلم آ گئی، یہ ہو گیا. پھر کہیں گے دیکھیں جی ہمارے پاس ایک دوسرا پروجیکٹ ہے، اس کے ساتھ اس کی 4 بلین خرچ ہوں گے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ دوسرا شروع کر دیں گے. جو دوسرے والا، جو پہلے والا، وہ ادھر ہی پڑا رہے گا. تو مکمل جب ہوگا اس کے بعد اٹ ول اسٹارٹ پروڈیوسنگ. تو جو قسطیں ہیں وہ تو شروع ہو جائیں گی نا. وہ بڑے طریقے سے سائنٹیفکلی وہ ان کو یہ نا، جیسے جالے بھی نہیں جو پھانسا جاتا ہے، اس طریقے سے پھانسا جاتا ہے. اور بہت سے ملکوں نے جیسے قانون کو ہاتھ لگائے، لیکن بعض کا پھر یہ ہوتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، ان کے آ جاتے ہیں. So it's going to be a counterproductive for Pakistan and people of Jammu Kashmir. And جہاں تک ہمارا پرابلم ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان has no right to give away our territory to China. اور ہماری ٹیریٹری کا کچھ حصہ چائنیز کو انہوں نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے دیا، اور دیا جا رہا ہے. پاکستان کی ٹیریٹری بھی کچھ دی جا رہی ہے. سرٹن ایریاز آف گلگت بلتستان جہاں پر منرلز وغیرہ ہیں، وہ ان کو لیز آؤٹ کر دیے گئے ہیں چائنا کو. اینڈ پیپل، لوکل پیپل ایون کی ناٹ گو دیئر. سو مچ سو کہ جتنا فرض کیا 10 سال کی لیز ہے یا 20 سال کی لیز ہے، وہ پاکستان کے بھی آرمی والے ادھر نہیں جا سکتے. کیا بات کرتے ہیں، کس بات کا رونا روایا جائے. جب بات کرتے ہیں تو کہیں گے جی یہ غدار ہو گئے. شبیر بھائی، 1947 میں ایک ریاست تھی، ریاست جموں کشمیر، ایک ریاست تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ گلگت بلتستان پاکستان میں شامل ہو گیا، تقریباً POK پاکستان میں غلام ہے. ایک حصہ اقصائی چین چائنا کے پاس ہے، ایک حصہ شاگرام ویلی شاید چائنا کے پاس ہے، ایک حصہ لداخ وہ انڈیا کی یونین ٹیریٹری ہے، ایک حصہ جموں اینڈ کشمیر وہ انڈیا کی ایک یونین ٹیریٹری ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت سرکار نے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370(35)A کیا اور انڈین اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹری بنا دی، لداخ کی اور جموں اینڈ کشمیر کی. اب واپس کچھ افواہیں آ رہی ہیں، بھارت سرکار واپس کچھ کشمیر کی ڈیموگرافی میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہی ہے. آپ ایک بہت ہی ویل انفارمڈ آدمی ہیں، آپ بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے، یا واقعی کہ کچھ افواہیں صرف؟ دیکھیں جی، تھوڑا کتنا ٹائم کتنا میرے پاس، کیونکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ تو آپ کو میں نے کہا نا کہ کشمیر ایشو تو جتنا، کیونکہ اس پر میں نے جو ہے جو کچھ وہ 5 اگست کو کیا گیا، اس پر میری ایک نئی کتاب آئی ہے، لیگل اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے، اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ اس سے پہلے کیا صورتحال تھی، جس کو کہتے ہیں جو آرٹیکل 370 ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پروویژنل، لیکن پروویژنل تو عارضی ہوتا ہے، تو اتنا عرصہ رہ کر وہ پروویژنل نہیں رہ گیا تھا. اس کے ساتھ بھی کافی چیزیں تھیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، وہ انہوں نے پوری نہیں کی. وہ علیحدہ ڈبیٹ شروع ہو جائے گی. جو کچھ کیا مودی سرکار نے وہ ٹھیک نہیں کیا، غلط کیا تھا.
ٹھیک ہے. اور جو لوگ تھے انہوں نے رائٹلی اس پر نا غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ وی بین لیٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہماری جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس پر میں نے لفظ یہ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے کلاڑی نہیں کلاڑا مارا ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کی ایکسیشن ہوئی تھی یا الاٹ کیا گیا تھا وہ اسٹیٹ کا ہوا تھا. انہوں نے اس اسٹیٹ کو ختم کر کے لداخ کو ڈائریکٹ, ان کے اپنے ریزنس ہیں, لیکن پیپل آف جموں کشمیر یا لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں دینا ضروری تھا. جو پروسیس ہے اسمبلی فیصلہ کرتی. ٹھیک ہے. اور لداخ کو انہوں نے رد کر دیا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 24 کو ہو رہی ہے آل پارٹی کانفرنس, اس پر میں نے کل ویڈیو کیا تھا. 9 آدمی انہوں نے بلائے ہیں کشمیر ویلی سے اور 4 آدمی انہوں نے بلائے ہیں جموں سے. بیسیکلی جموں سے پینتھر پارٹی کے جو ہیں بھیم سنگھ اس کو بلایا گیا ہے, اور دوسرے جو 3 آدمی وہ تینوں کے تین جو ہے بی جے پی کے ہیں, بی جے پی کے صدر ہیں. وہ 2 جو ہیں وہ سابقہ ڈپٹی چیف منسٹر تھے. تو دوسرے لفظ میں 2 پارٹی ادھر سے ریپرزینٹ ہو گئی ہیں. اب محبوبہ مفتی جو ہے شی از ویری امپورٹنٹ, اس نے کہا تھا کہ میں شرکت نہیں کروں گی. اس کی کچھ کنڈیشنز تھیں, آف کنڈیشنز میٹ ہوئی ہیں, شاید آج کل میں وہ بھی ہو جائیں. اگر وہ نہیں جاتی تو پھر ویری ان لائکلی ہوگا کہ فاروق عبداللہ جائیں. اگر فاروق عبداللہ اور دونوں جو مین لوگ ہیں یہ باہر آ جائیں گے تو مودی صاحب کے لیے بڑی شرمندگی ہوگی, سیدھی سی بات ہے. لیکن یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا یعنی اسٹیٹ روٹ کو ختم کرنے کے لیے, انہوں نے یعنی کمانڈو ٹائپ میں کیا, کسی کو خبر نہیں ہونے دی. اب یعنی اے پی سی بلا رہے ہیں, اوپنلی بلا رہے ہیں, اب کیا کرنے آئے ہیں, کیوں کرنے میں, کیا اسی انڈر پریشر لوکلی انڈیا سے یا لوکل کشمیر جموں کشمیر کے لوگوں سے انڈر پریشر ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے انڈر پریشر ہیں. تو کچھ کیا کہتے ہیں مرم پٹی کرنے آئے ہیں. لیکن اس پر بھی 2 باتیں ہیں, کافی نمبر آف باتیں آ رہی ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ جموں کو لدا کرنے چاہتے ہیں وہ کشمیر سے. اس کی جو بیک گراؤنڈ کو جو تھیوری یا اس کو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو کہ اسرائیل نے پیلسٹائن میں کیا. ویسٹ بینک کو لدا کر دیا وچ از ریلیٹیولی پیسفل. جتنی بھی ٹربل ہے انہوں نے ایک ایریا میں کر لی جس کو غازہ کہا جاتا ہے. اسمالر ایریا از ایزی ٹو کنٹرول. اسی طریقے سے وہ سنا ہے ایک دس از ویو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے جموں کشمیر کو متنازع کرنے کی بجائے کیوں نہ جموں کو لدا کر دیا جائے وچ از پیسفل. وادی کشمیر کے اندر بھی سارا وادی کشمیر جو ہے نا وہ متنازع نہیں ہے. دیر آر 4 ڈسٹرکٹس جہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی بھی ان کو بھی لدا کر دیا جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو پرابلم ہے اس کو خاص ایک جگہ میں لے جایا جائے تاکہ سے ایزی ٹو کنٹرول. پھر ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جموں کو لدا کر دیا جائے, اس کو لدا اسمبلی دے دی جائے. وادی کشمیر میں جو 2 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر جو پنڈت جو اپروٹ ہوئے تھے ان کو بھی بات کرنے کا سنا کے پروگرام ہے. لیکن متبادل ویو یہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہو گیا پاسٹ میں وہ ہو گیا, اب وی وانٹ ٹو ریٹرن اسٹیٹ ٹو یو. یعنی دس از اندر ویو, اسٹیٹ مائنس لداخ. یعنی پرانا جو پرنسپل اسٹیٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے, تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ یعنی آپ کو مل جائے گا. دیٹ مینس جموں اینڈ کشمیر. اینڈ فار دیٹ آپ لوگ جو ہے نا الیکشن کے لیے تیاری کریں اینڈ وی ول ہولڈ الیکشنز ہیئر, اور جو بھی جیتے گا وہ رول کرے گا وغیرہ وغیرہ. اس سے ایک ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. لیکن جو میرے سورس جو کہہ رہے تھے جنہوں نے پہلی بات بتائی تھی, تو میں نے ان سے بات کی, جب تفصیل سے بات کی تو میں نے کہا بھی دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ پورے کا پورا جموں کشمیر آپ کا ہے, وہ جموں کشمیر جو 1947 میں تھا, یعنی اکتوبر 1947 میں جو تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں, میں نے کہا پھر جو جس کو آپ پی او کے کہتے ہیں اس کا کیا بنے گا. اس آدمی نے ہنس کر کہا, اس نے کہا یہ بھی ہمارا حصہ بن جائے گا. میں نے کہا کیسے بن جائے گا. وہ صاحب انڈین ہے, وہ انڈین ہے. انڈین کہنے یا کشمیری کہنے, جموں کشمیر کی کہنے, وہ اپنے آپ کو شاید انڈین بھی کرنا پسند کریں گے. تو بہرحال وہ سوچ رکھنے والے آدمی ہیں. اس نے کہا جی یہ بھی ہمارا حصہ بن جائے گا. میں نے کہا بھائی آپ یاد رکھیے کہ یہ علاقہ جموں کا ہے. اس نے کہا جی ہمارا حصہ بن جائے گا. میں نے کہا بھائی آپ کو پلیٹ پر پاکستان رکھ کر نہیں دے گا یہ علاقہ.
उसने कहा नहीं, जो भी कुछ करना पड़ेगा ये हमारा से बन जाएगा, टाइम लग सकता है, हमारा से बनेगा। मैंने कहा गिलगित बल्तिस्तान। उसने कहा जी गिलगित बल्तिस्तान जो है ना उसकी सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। मैंने कहा कैसे? ही वाज रिलक्टेंट टू कम आउट, लेकिन मैंने वर्कआउट किया तो उसने बताया थोड़ा सा कुछ। उसने कहा कि इसकी जसीद वही बन जाएगी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पैलेस्टाइन की बनी थी, यानी प्रोटेक्टोरेट बन जाएगा वो। किसका? पैलेस्टाइन तो बना था ब्रिटानिया का, ये शायद अमेरिका का बन जाए। उसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो। फिर उसने कहा भी बात यानी मैंने कहा भी पाकिस्तान POK आपको कैसे मिल जाएगा? मैंने कहा जंग के बगैर तो बात नहीं बनेगी, एंड जंग तो हो नहीं सकती इसलिए कि बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर। उसने कहा जी कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कैसे हो जाएगा? मैं आपको वेरी फ्रैंक बातें सारी कर रहा हूँ। उसने कहा भी हो जाएगा, फिर उसने ये भी कहा कि इसमें इजरायली हमायत भी हासिल है, इसमें वाशिंगटन से भी हमायत हासिल है, ये होगा, देयर बी नो न्यूक्लियर, कोई ऐसी बात नहीं होगी। मैंने कहा भी पाकिस्तान वाले इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे इसकी। POK इसलिए ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए कि लॉन्चिंग पैड POK है। उसने कहा, फिर मैंने कहा ज्यादा उसको मैंने जब या तो उसने कहा भाई, मैंने कहा पाकिस्तान का क्या बनेगा? उसने कहा उसके भी 3 हिस्से होंगे। तीन मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? तीन हिस्से होंगे। उसने कहा पाकिस्तान के भी 3 हिस्से होंगे, इट मे टेक फ्यू इयर्स बट हो जाएंगे, एक लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैंने कहा यार ये तो बात है, ये तो खाम ख्याली है ना। लेकिन मतलब ये कहने का कि मोर देन वन स्ट्रेटेजी इज इन मोशन। ठीक है जी। अब इंटरनेशनल हालात कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं? मैंने फिर कल मुझे किसी ने पूछा, उसने कहा जी UN ये अथॉराइज कर देगी अमेरिका को वहां जाने के लिए गिलगित में। मैंने कहा नो इट वोंट हैपन, इसलिए कि UN सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है, और UN सिक्योरिटी काउंसिल जब चाइना के पास वीटो पावर है कैसे होने देगा? इट वोंट हैपन, ठीक है ना, अनलेस कोई और तरीका अख्तियार किया जाए। फिर उसने मुझे पूछा भी कैसे? मैंने कहा कई तरीके होते हैं, मैं उसको मैंने बताया था कि यहाँ नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये कहने का कि ये खिता जो है ना इसमें फिर इसको लिंक करें अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, इसमें ये नोट करेंगे तुर्की का अफगानिस्तान में रोल बढ़ रहा है, इसमें ये नोट करेंगे हिंदुस्तान का रोल बढ़ रहा है, इसमें ये नोट करेंगे ईरान का भी रोल बढ़ रहा है अफगानिस्तान में, ये भी नोट करेंगे तालिबान की और चाइनीज की भी मीटिंग हो चुकी हैं। ठीक है, और मजीद मीटिंग उनकी ऑन द वे हैं। इस खिते में बड़ी आम तब्दीलियां आने वाली हैं, एंड आई कैन एनविजिज ब्लड बाथ। अल्लाह करे जो मैं कह रहा हूं ये गलत हो। शबीर भाई, आपने ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया। आप एक विजनरी आदमी हैं, आपकी जिंदगी इस खिते की सियासत की स्टडी में गुजरी है और आप एक गहरी नजर रखते हैं। आप बताएं पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, ये आखिरी सवाल है। आप बताएं पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप, और कितना दूर है वो आप जो मुस्तकबिल देखते हैं? देखें, जब मैं और आप मिला करते थे लंदन में कई जगहों पर, मैं कहता था भाई ये होगा, आप कहते थे नहीं होगा। ठीक है, आप एक ऐसे कहते थे कि पाकिस्तान मजबूत है, दिस रीजन दैट रीजन, वो नहीं। आपने MQM के साथ जो हुआ वो आपने बहुत पहले मुझे प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है, और आपके सीनियर लोगों को भी इतना पता नहीं था जितना मुझे पता था, जितना मैंने बताया था। वो एक आदमी तो आप जानते हैं वो अल्लाह जन्नत नसीब करे चले गए दुनिया से। ठीक है जी, आपने उनको भी जाके MQM की लीडरशिप को भी बताया था, तो उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था कि नहीं नहीं वो उस वक्त सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में शिकार कॉम्प्लेक्स में थे जी। वो एक साहब तो मुझे यानी बात आप गुस्से में हो गए, तो उसने कहा ये वो, तो मैंने कहा भाई देखें, मैंने उसको ये कहा था मेरे पास गवाह मौजूद है। तो जब उसने तड़ी दिखाई ना, तो मैंने कहा भाई बात सुनने आराम से, ये लंदन है। तो मैंने कहा भी अगर आप चाहें तो आई कैन गेट यू सॉर्टेड आउट इन कराची एज वेल, मैं कोई नथु खैरा नहीं हूं। तो फिर वो थोड़ा सारा ऐसे आराम पर आ गया। नाम आप भी जानते हैं उसका, मैं भी जानता हूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है।
तो मतलब यह है कि आई हैड माय कॉन्टैक्ट्स एंड वेरी क्रेडिबल ऑथेंटिक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, और उस वक्त वो आदमी अगर खराब ना करता तो मैं बहुत सी बातें उनसे की जा सकती थी उस वक्त, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान का मुश्किल जो है ना रोजी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद के एक साफी को मैंने पहले कोट किया था, उसने कहा था कि पाकिस्तान अपनी नेचुरल लाइफ जो है ना वो तिबी लाइफ वो गुजार चुका है। तो मेरे ख्याल में वी नीड बी इट्स टाइम, मैं लेट्स पुट इट दिस वे, आई कंक्लूड, situation, geopolitical situation demands geographical changes in South Asia for peace, stability, and to avoid future problems. Geographical changes are imperative. वो कैसे होंगी? तो स्टार्ट किसी जगह से होता आ रहा, ठीक है, और चेंजेस आ रही हैं, एंड पॉलिसी मेकर्स, पीपल हु मैटर, दे आर डिस्कसिंग. In fact, I had a little chat with somebody a few days ago. तो पहले वो तो थोड़े से हैरान थे, जी आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ. तो बहरहाल ये नहीं होता, आपको पता कि पैरेलल पॉलिसी बनती हैं, कुछ को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल हालात बदलते रहते हैं. कोई चीज जो है ना, एक जो बड़ी हुकूमतें होती हैं, ये बड़े मुल्क होते हैं, वो एक घोड़े पर बैठे दिखाते, वो सब कई होते हैं, जो भी जीत जाएगा उनका अपना होता है. तो ये अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में मुझे वेरी सीरियस प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, विच विल रिजल्ट इन जियोग्राफिकल चेंजेस. आई थिंक विल लीव इट एट दैट. आई होप के जो आपके सुनने वाले हैं, मुझे अगर गालियां देंगे तो क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने जो बात भी कही है फैक्चुअली, ये अभी तो जो है ना, ये जो है ना, ये एनालिसिस है, जो पहले बातें की हैं वो फैक्चुअली मैंने बताई है क्या क्या बात थी. इफ एनी ऑफ देम कोई किसी बात पर क्लियर नहीं है, दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट यू एंड वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चंस अगेन. शबीर भाई, थैंक यू वेरी मच. वक्त आपके साथ पता ही नहीं चलता, आपके पास इतना खजाना है चीजों का, कभी भी मैं कई घंटों आपसे बात कर सकता हूं. लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड ऑल द बेस्ट सर. और थैंक यू. आप आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपका ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, और आपके सुनने वालों को भी मैं यही कहूँगा कि मैं जो आदमी हूँ, पीसफुल आदमी हूँ, पीस को प्रमोट करने वाला हूँ, प्रो पीपल, प्रो डेमोक्रेसी. और हमें ब्लड शेड जो है इसकी मैंने अपोजिशन की है, और मुखाफत करते हुए सफरिंग भी की है, जैसे पहले कहा है. Let us forget the past, miseries and bitterness of the past. That's हम देखें, मैं इस हद तक कहता हूँ कि मुझे सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं देखना, POK के बारे में नहीं देखना, मुझे आपको साउथ एशिया के बारे में देखना है. हमने सब ने मिलकर रहना है यहाँ पर. ये हमारी मर्जी है कि we live as a good neighbors, our neighbors from hell, ये हमें देखना है. ठीक है जी. थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.